آج کے اس تیر اندازی کمپٹیشن میں قرآن پر اعتراض اٹھاتے ہوئے آدم سیکر نے جو نشانہ لگایا تو دیکھتے ہیں کہ وہ نشانہ کہاں لگتا ہے۔ اب ہم آدم سیکر کا اعتراض سنتے ہیں۔ محمد نے کہا تھا نا کہ اللہ کو پیسوں کا لون دو۔ کون ہے جو اللہ کو دے قرض، اللہ کو دے ایز اے قرض حسنہ؟ قرآن چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 245۔ اب ہم دیکھیں گے آدم سیکر کا نشانہ کتنا سٹیک ہے۔ آدم سیکر نے تیر کمان پر چڑھایا اور یہ نشانہ سادھا۔ 1 منٹ رکو ذرا، 1 منٹ اس تیر کو ہولڈ پر رکھتے ہیں۔ اس تیر کو ہولڈ پر رکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں بائبل کی طرف۔ جو اعتراض آدم سیکر نے قرآن پر لگایا وہی اعتراض ہم ہولی بائبل پر لگا کر دیکھتے ہیں۔ اب ہم ہولی بائبل بک آف پرووربس کو اوپن کرتے ہیں اور پرووربس چیپٹر 19 ورس نمبر 17 کو پڑھتے ہیں۔ پرووربس چیپٹر 19 ورس نمبر 17 کہتا ہے، مرسی ٹو دا نیڈی از اے لون ٹو گاڈ اینڈ گاڈ پیز بیک دا لونس ان فل۔ اب ہم قرآن چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 245 دیکھتے ہیں۔ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسن دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرض کو ملٹیپل ٹائمز ملٹیپلائی کر کے واپس ریٹرن کرے گا۔ اب ہم بائبل کے ڈیفرنٹ ورژنز ریڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پرووربس چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 17 کا ٹرانسلیشن کیا ہے۔ نیو انٹرنیشنل ورژن، انگلش اسٹینڈرڈ ورژن، کنگ جیمز ورژن، نیو کنگ جیمز ورژن، کرسچین اسٹینڈرڈ بائبل اور بھی بہت سارے ورژنس ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے گاڈ ول پے بیک۔ تو یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ گاڈ کتنا پے بیک، بس لکھا ہے کہ گاڈ ول پے بیک۔ نیو امریکن بائبل یہ کچھ ڈفرینٹ کہتا ہے، یہ کہتا ہے گاڈ ول پے بیک ان فل، یعنی کہ جتنا خرچہ کیا، جتنا لون دیا، جتنا غریبی کی مدد کی وہ پورا ریٹرن کریں گے۔ برینٹن سیپٹوجینٹ ٹرانسلیشن کہتا ہے کہ گاڈ ول ریکمپینس اکارڈنگ ٹو ہز گفٹ، یعنی کہ جتنا خرچہ کیا اس کے اکارڈنگ ریٹرن ملے گا۔ ہاں، ایک ورژن ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ورژن، یہاں پر گاڈ کہتے ہیں گاڈ ول ریٹرن ٹو ہم ان ایبنڈنس۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ ورژنس آف بائبلس کیا کیا کہتے ہیں۔ کچھ ورژنس کہتے ہیں کہ گاڈ ول پے بیک، کچھ ورژنس کہتے ہیں گاڈ ول پے بیک ان فل، کچھ کہتے ہیں گاڈ ول ریکمپینس اکارڈنگ ٹو ہز گفٹ، اور کہیں لکھا ہوا ہے گاڈ ول ریٹرن ٹو ہم ان ایبنڈنس۔ اور جب ہم قرآن چیپٹر نمبر 2 ورس 245 دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اشور کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ملٹیپل ٹائمز ملٹیپلائی کر کے ریٹرن کریں گے۔ اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ویلتھ کو انکریز اور ڈکریز کرتا ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ورس 17 پڑھ کر آدم سیکر کے ایک بھائی ایکس مسلم سچ والا کا ایک اعتراض یاد آ گیا۔ ان کا اعتراض قرآن پہ یہ تھا کہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز اے تھرڈ پرسن کیوں مینشن ہے؟ تو یہ اعتراض، سچ والا کا یہ اعتراض آدم سیکر کی بائبل پہ بھی لگتا ہے، اور آدم سیکر سچ والا کو جواب دیں گے کہ بائبل کے اندر اس ورس میں گاڈ ایز اے تھرڈ پرسن کیوں ہے۔ اب ہم واپس تیر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تیر نشانی کی طرف جا رہا ہے یا اس نے اپنا نشانہ بدل دیا ہے۔ اور یہ تیر پلٹ کر واپس آدم سیکر کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ تیر لگا آدم سیکر کے جھوٹ کے اندر، اور اسے کہتے ہیں تیر موری دے وچ۔ اب یہاں پر 3 امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کرنے کے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آدم سیکر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڈ کو لون دینے کا مطلب کیا ہے۔ اگر کسی بھی مسلم، نان مسلم یا کسی کرسچن سے بھی پوچھیں کہ گاڈ کو لون دینے کا مطلب کیا ہے تو وہ بھی بتا دیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کرنا اور اس لون کا ریٹرن گاڈ سے ایکسپیکٹ کرنا۔ اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو اعتراض آدم سیکر صاحب قرآن پہ لگا رہے ہیں وہ اعتراض ایز اٹ از 100% بائبل پہ فٹ ہوتا ہے، وہ ورس ایز اٹ از بائبل میں موجود ہے۔ اور تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آدم سیکر صاحب نے قرآن پر
اس ورس پر صرف اعتراض ہی نہیں اٹھایا بلکہ اسے ایک کنکلوژن بھی نکالا. تو پہلے ہم وہ اس کنکلوژن کو سن لیتے ہیں اور دیکھیں گے کہ وہ کنکلوژن جو اس اعتراض کی بیسس پہ آدم سیکر صاحب نے نکالا تو وہ کنکلوژن اس کو اپنے اوپر بھی لگانا چاہیے. تو اب ہم سنتے ہیں آدم سیکر نے کیا کنکلوژن نکالا تھا. محمد نے کہا تھا نا کہ اللہ کو پیسوں کا لون دو. اللہ کو کسی چیز کی کمی تھوڑی نہ ہے جو پیسوں کو لون لے گا. اگر میں آپ کو ہاں؟ دکھا دوں ابھی اسلام چھوڑو گے؟ دکھائیے. کون ہے جو اللہ کو دے قرض، اللہ کو دے ایز اے قرض حسنہ؟ اللہ کو قرضے کے طور پہ دے گا. قرآن چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 245. کیا کروں؟ یار مولوی صاحب تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے. تو مسلم کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آدم سیکر صاحب نے یہ کنکلوژن نکالا تھا کہ اگر وہ یہ پروف کر دے، اگر وہ دکھا دے کہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لون مانگ رہے ہیں، ان کو لون کی ضرورت ہے، تو سامنے والے مسلم کو انہوں نے کہا تھا کہ کیا وہ اسلام چھوڑ دیں گے. تو اب یہ کنکلوژن آدم سیکر پہ بھی لگتا ہے کیونکہ یہ ورس ایز اٹ از بائبل بک آف پروورب چیپٹر 19 ورس نمبر 17 میں ہے. تو یہ کنکلوژن اس پہ بھی لگتا ہے کہ کیا وہ کرسچینٹی چھوڑ دیں گے. تو اس ورس کو پڑھنے کے بعد آدم سیکر کو کرسچینٹی کو چھوڑ کر اسلام میں آنا چاہیے. اسلام میں آ کر ایک گاڈ کو اوبے کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک بردر میں رہ کر ساری انسانیت کے ساتھ پیسفل ہارمنی کے ساتھ رہنا چاہیے. اب گاڈ کو لون دینے کا ایگزیکٹ اور ڈیٹیل میں اس کا کیا مطلب ہے یہ ہم کو بائبل میں تو نہیں پتا، لیکن اسلام میں اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سمپل مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے غریب، مسکین، ضرورت مند، قرض دار آدی لوگوں کی مدد کرنا اور ریٹرن اللہ سے لینا. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں سے خرچ کرنا جو ایکچولی ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے. اور تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہم غریب مسکین کو دے رہے ہیں وہ ایکچولی ان کا ہی حق ہے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے پیسوں میں غریب مسکین ضرورت مندوں کا حق ہے. اور چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر ہم غریب مسکین کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں اور اللہ ہی ہمیں واپس دے گا. اور پانچواں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم غریب کی مدد نہیں کر رہے ہیں بلکہ غریب ہماری مدد کر رہا ہے اور ہم خود اپنی مدد کر رہے ہیں. ہماری آخرت بنانے کے لیے غریب ہماری مدد کر رہا ہے. چھٹا امپورٹنٹ پوائنٹ میں ہم خرچ کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں. یہاں پہ جو عربک میں ورڈ آیا ہے وہ ورڈ ہے انفاق. انفاق مطلب جس کی دو اوپننگ ہے. فار ایگزامپل نفق، ٹنل کو نفق بولتے ہیں. ٹنل جس ایک پہاڑ میں جو ٹنل ہوتا ہے اس کی دو اوپننگ ہوتی ہے. تو جو انفاق کی ایک اوپننگ اس دنیا میں ہے اور دوسری اوپننگ آخرت میں ہے. تو یہاں پہ ایکچولی جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ خرچ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں. اور جو انویسٹ کر رہے ہیں اس کے ریسیپینٹس ہم خود ہی ہیں. ساتواں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بینک آف اللہ میں ڈپازٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ٹرانسفر ہے، فنڈز کا ٹرانسفر ہے اس دنیا کے اکاؤنٹ سے آخرت کے اکاؤنٹ میں. آٹھواں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جن پر خرچ کر رہے ہیں ہمیں ان سے ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہے. اگر ہم نے ان سے یہ ریٹرن ایکسپیکٹ کیا تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہوا، یہ صرف ایک ورلڈلی ٹرانزیکشن ہوگا. نواں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس کو دے رہے ہیں جو غنی ہے. اللہ غنی ہے تو جو ریٹرن ہم کو ملے گا وہ ملٹیپل ٹائمز ہوگا کیونکہ اللہ غنی ہے اور ہم بینکرپٹ ہیں. ہم جب یہ دیتے ہیں کسی غریب کو دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم بینکرپٹ ہیں، ہمارا یہ تمہاری اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قبول کر اور ہماری آخرت بنا. اور 10واں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ خرچ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اگر کوئی پوچھے کہ کیا بچا تو جو بچا وہ نہیں بچا. ایکچولی جو خرچ کر دیا ایکچولی میں وہی بچا ہے، وہی ہم کو ملے گا
اور ملٹیپل ٹائمز ملے گا, اور اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا.